الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم الی یوم القیامہ. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. صلوات بر محمد آل محمد. عزیزان گرامی، ارشاد رب الرسالت ہے کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت ہے جو میرے اہل بیت ہیں. اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے متمسک رہنا. ان دونوں میں جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے. قرآن اور اہل بیت امت کی نجات کے لیے ہیں، امت کی ہدایت کے لیے ہیں. رسول اللہ نے دو چیزیں چھوڑی ہیں اور یہ دونوں پاک اور پاکیزہ ہیں، معجز نما ہیں. ان دونوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور ان دونوں کا کام ہدایت کرنا ہے، گمراہیوں سے نکالنا ہے. قرآن احکام خدا کو بیان کرتا ہے اور اہل بیت احکام خدا کو بتلاتے ہیں کس طریقے سے بجا لانا ہے. قرآن نماز کا حکم دیتا ہے، اہل بیت نماز پڑھ کے بتلاتے ہیں. قرآن روزے کا حکم دیتا ہے، اہل بیت روزہ کیسے رکھنا ہے یہ بتلاتے ہیں. قرآن حج کا حکم دیتا ہے، حج کیسے بجا لانے ہیں اہل بیت بتلاتے ہیں. تو قرآن اور اہل بیت دونوں سے وابستہ رہنا ہے، دونوں ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے ہیں. جن لوگوں نے اہل بیت کو لیا ہے ان کی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا. جیسے اہل بیت نے پڑھی ایسے ہی ان کے چاہنے والوں نے پڑھی. لیکن جن لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑا ہے انہوں نے نماز میں تبدیلی کر لی. نماز میں تبدیلی کیسے پڑھی جائے، کیا اس کی شکل ہوگی، کیا اس کی صورت ہوگی، کیا اس کی ادائیگی ہوگی، فرق نظر آیا. اور جتنے جتنے گروپ بنتے گئے اتنے طریقے بدلتے گئے. کوئی کہیں ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی کہیں رکھ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل بیت سے نہیں لیا جائے گا
تو اختلاف نظر آئے گا۔ جو اہل بیت سے لیتے ہیں ان کے روزے کے وقت جو ہے معین ہے، کب روزہ رکھنا ہے، کب روزہ کھولنا ہے، اور جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ کر لیا ہے وہ روزانہ آج کی نیت کرتے ہی نہیں، کل کی کرتے ہیں۔ یہ بھی عجیب وہ ہے کہ ان کی نیت ہمیشہ غدن کی رہتی ہے۔ غدن کا مطلب کل، تو آج آپ کیا رکھ رہے تھے؟ شاید بات آپ کے ذہنوں میں نہیں پہنچی۔ دونوں فرقوں کی نیت دیکھ لیجئے گا، سرچ کر لیجئے گا کہ شیعہ حضرات جب روزہ رکھتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ جب نیت کرتے ہیں روزہ رکھنے کی تو وہ کیا نیت کرتے ہیں۔ تو جو اہل بیت سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے عمل قرآن کی مطابق ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ان میں اگر 12 نمائندے آ جائیں تو ہر ایک ویسے ہی نماز پڑھیں گے جیسے پہلے نے پڑھی ہے، اور ان کے یہاں ہر ایک آتا جائے گا، وہ طریقہ بدلتا جائے گا، اور اس کے بعد کہے گا نہیں یہ طریقہ اچھا ہے۔ کیوں؟ اہل بیت کو چھوڑنے کا نقصان یہ ہوا کہ کسی نے کچھ اضافہ کروا دیا، کسی نے پوری رات کھڑا کرا دیا، کسی نے یہاں سے ہاتھ بندھوایا، کسی نے وہاں سے بندھوایا، کہا یہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ لیکن جو الہی نمائندے ہیں، قرآن اور اہل بیت والے ہیں، جیسے رسول اللہ نے نماز پڑھی ویسے مولا علی نے پڑھی، ویسی حسن مجتبیٰ نے پڑھی، ویسے سید الشہداء نے پڑھی۔ اور اس کا پروف کہ جب مولا کو ظاہری حکومت بہت سالوں بعد ملی ہے، اور جب میرے مولا اور آقا نے نماز پڑھائی تو جتنے پڑھنے والے تھے وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ آج ہم نے نماز ایسے پڑھی ہے جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے۔ یہ واقعہ یہ بتلاتا ہے کہ جو در اہل بیت پہ تھے وہ رسول اللہ کی طرح پڑھتے تھے، جو چھوڑ بیٹھے وہ نماز میں بھی تبدیلی لے آئے۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ وہ تبدیلی ہمارے ہر عمل کو امام دیکھ رہے ہیں۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ امام ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ نماز میں خلوص، نماز کے وقت کی ادائیگی، نماز کی پابندی، نماز میں شامل ہونا، جماعت میں شامل ہونا۔ نماز جماعت میں شامل ہونے کے جہاں بہت ثواب ہیں، وہیں پہلی تکبیر جسے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس تکبیر کے بعد بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اب آپ ادھر ادھر کا نہیں سوچئے گا، اللہ کی بارگاہ میں آئے ہو، اب کاروبار نہیں سوچنا، اب گھر نہیں سوچنا، آپ جو ہے ہنس نہیں سکتے، کچھ اور تذکرہ نہیں کر سکتے، ساری چیزیں حرام ہو گئی۔ کہا جیسے حج کا احرام پہنتے ہیں تو کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، کہ آپ جو ہے شکار نہیں کر سکتے، فیشن نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، سائے میں نہیں جا سکتے۔ احرام پہننے کے بعد کچھ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی تکبیرۃ الاحرام ہے، نیت کے بعد جو پہلی تکبیر ہے اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد ذمہ داری بڑھ جائے گی، بات چیت نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، ادھر ادھر کے خیال نہیں لا سکتے، نماز کو چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے۔ یہ ساری چیز، بہت سی چیزیں ہیں فقط اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ۔ عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ نماز جماعت مس ہو گئی، میں تکبیرۃ الاحرام میں نہیں پہنچ پایا۔
اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود پیغمبر سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آج میں نماز جماعت میں نہیں حاضر ہو سکا، میں تکبیرۃ الاحرام میں نہیں شامل ہو سکا، ہو سکتا ہے بعد میں آیا ہوں، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی رکعت ہو، اس میں آیا تکبیرۃ الاحرام نہیں پا سکا میں، کیا میری یہ بھرپائی کسی اور عمل سے ہو سکتی ہے؟ پیغمبر نے کہا دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اگر اس کو تم راہ خدا میں انفاق بھی کر دو تب بھی بھرپائی نہیں ہو پائے گی۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو تم اللہ کی راہ میں انفاق کر دو تب بھی بھرپائی نہیں ہو پائے گی۔ کتنی اہم ہے یہ تکبیرۃ الاحرام نماز جماعت میں، کہ ہم نماز جماعت میں اگر اول سے شامل ہیں تو کتنا ثواب ملنے والا ہے، کہ اگر یہ مس ہو گئی تو اس کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب تم اللہ کی راہ میں خرچہ کر دو لیکن بھرپائی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد انہوں نے اور سوال کیا، اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو نماز جماعت کی اہمیت۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک تکبیر اس میں شامل ہونا یہ ایسا ہے جیسے تم گھر میں 40 سال نماز پڑھو، وہ ایک طرف ہے، یہ تکبیر ایک طرف ہے۔ ہم کتنا ثواب حاصل کر رہے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ کتنا نواز رہا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اتنا دے رہا ہے، نماز جماعت میں اگر ہم شامل ہو رہے ہیں تو گھر میں جو ہم 40 سال نماز پڑھ رہے ہیں وہ ایک طرف ہے، یہاں کی ایک جماعت ایک طرف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے رسول بتلا رہے ہیں، ہر اعتبار سے بتلا رہے ہیں، ہر جگہ بتلا رہے ہیں، ہر اینگل سے بتلا رہے ہیں۔ کبھی تمہارے دل و دماغ میں یہ نہ آ جائے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے یہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں ایسے یہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن سب کے عمل الگ الگ ہوتے ہیں۔ جماعت سے اگر سمجھنا ہے تو جماعت کی ایک جماعت تمہارے 40 سال کی نماز ایک طرف ہے، نماز جماعت کی ایک طرف ہے۔ تو جب نماز میں مقابلہ نہیں ہے، تم بھی پڑھ رہے ہو، یہاں بھی پڑھ رہے ہو، جگہ بدل گئی تو منزلت بدل گئی، ثواب بدل گیا، جزا بدل گئی، تو تم کبھی اہل بیت کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، کبھی نہیں سمجھنا۔ اہل بیت ہمارے ہر اعمال کو دیکھ رہے ہیں، جب دیکھ رہے ہیں تو ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس عمل میں خلوص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس عمل میں خضوع و خشوع کی ضرورت ہے، اس عمل میں پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ مولا حسین کا زمانہ ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں کیسے پڑھنا ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں کیسے رکھنا ہے، ہم حج کر رہے ہیں کیسے کرنا ہے، ہر چیز کے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ اگر اسی طریقے پہ ہوگا تب تو یہ عمل ہوگا، ورنہ یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ مولا حسین کا زمانہ ہے، ان کا قافلہ جاتا تھا تجارت کا، بزنس کا قافلہ، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار امام کا ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک امام سامان بیچتے ہیں، وہاں سے سامان منگاتے ہیں، ہزاروں غلام ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں غلام کہے جاتے تھے، اب کے زمانے میں امپلائر کیا بولتے ہیں؟ امام
قافلہ بھیجتے تھے تو ان کے جو غلام ہوتے تھے وہی لے جاتے تھے۔ ہر مرتبہ امام کہتے تھے دیکھو اس راستے سے لے جانا ہے اور اس راستے سے لے کے آنا ہے یہ قافلہ۔ اچھا جب شروع کہیں ہم جاب کرتے ہیں تب بہت محتاط رہتے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، وقت پہ پہنچ جائیں گے، محنت سے کام کریں گے، پرفیکٹ کام کریں گے، باس ناراض نہ ہونے پائے، کوئی شکایت نہ آنے پائے، آن لائن ہے تو ریٹنگ اچھی رہے، کوئی شکایت نہ آئے، یہ سب شروعات میں ہوتا ہے۔ لیکن تھوڑے پرانے ہو جائیں اس کے بعد پھر نخرے چالو ہوتے ہیں کہ سیلری کم ہے تو ٹائم زیادہ ہے تو یہ ہے، ایک بھی چھٹی نہیں مل رہی ہے، یہ سب نخرے بعد میں شروع ہوتے ہیں۔ امام جب قافلہ بھیجتے تھے تو اپنے غلاموں سے کہتے تھے اس راستے سے جانا اور اس راستے سے آنا ہمیشہ۔ ایک مرتبہ ان غلاموں نے مل کر یہ کہا ایسا لگتا ہے کہ جیسے مولا کو ہم پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہم ہی لے جاتے ہیں، سیف طریقے سے لے جاتے ہیں، حفاظت سے لے جاتے ہیں، خیال کرتے ہوئے لے جاتے ہیں، کہیں نقصان نہیں ہوتا، جہاں بھیجنا رہتا ہے وہاں پہنچاتے ہیں، جو لانا رہتا ہے وہ لے کر آتے ہیں، لیکن مولا ہمیشہ وہی بات، ادھر سے جاؤ ادھر سے آؤ، ادھر سے جاؤ ادھر سے آؤ، جیسے یقین نہیں ہے۔ اب ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھائی لے جاتے تو ہم ہیں، لے جانا ہمیں ہے، ہمیں معلوم ہے کون سا راستہ صحیح ہے، جلدی کدھر سے پہنچیں گے، تاخیر کدھر سے ہوگی۔ ان لوگوں نے اس مرتبہ مشورہ کیا امام جب قافلہ بھیجیں گے تو ہم لوگ سن تو لیں گے امام کی، لیکن اپنے اعتبار سے راستہ معین کریں گے کہ اس شہر سے جانا ہے، اس روٹ سے جانا ہے۔ ان لوگوں نے مشورہ کر لیا آپس میں۔ اب امام نے جب قافلہ روانہ کیا تو بتایا ادھر سے جانا اور ادھر سے آنا ہے، اور یہاں پلان تو پہلے ہی سے تھا کہ ہم پہ بھروسہ نہیں ہے امام کو، ہمیں معلوم ہے کس راستے سے جائیں اور کتنی جلدی ہوگا اور کتنی سہولت ہوگی اور کہاں ہم آرام کریں گے، کہاں چلیں گے۔ جیسے ہی یہ لوگ اس مرتبہ قافلہ لے کے نکلے، شہر سے باہر گئے، اور جیسے ہی اندھیرا چھایا، مغرب جیسے ہی اندھیرا چھایا ویسے ہی یہ قافلہ حسینی لوٹ لیا گیا، ڈاکہ پڑ گیا، رہزنی ہو گئی۔ کیوں؟ اس مرتبہ یہ لوگ اپنی مرضی سے لے جانا چاہ رہے تھے، اب جب اپنی مرضی سے لے کے چلے تو لٹ گئے۔ یہ امام کا مال لٹا ہے، یہ امام کا قافلہ لٹا ہے، یہ امام کا تجارتی قافلہ لوٹا گیا ہے۔ اب یہ شرمندہ ہوئے کہ دیکھو اس مرتبہ ہم لوگوں نے یہ چال چلی اور یہ سوچا بدنامی آ گئی، بے عزتی ہوگی، اب کیا کریں۔ روتے پیٹتے مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچے، فرزند رسول ہم لٹ گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ جو راستہ بتلاتے تھے اس مرتبہ ہم اس راستے سے الگ راستے سے گئے، اور جیسے ہی گئے ویسے ہی ڈاکہ پڑ گیا، لوٹ لیے گئے، برباد ہو گئے، آپ کا مال چوری ہو گیا۔ امام نے فرمایا اسی لیے میں کہتا تھا، میں ہمیشہ جو تاکید کرتا تھا اس راستے سے جاؤ اور اس راستے سے آؤ، یہ میں اسی لیے کہتا تھا کہ مجھے معلوم ہے کون سا راستہ سیف راستہ ہے، لیکن تم لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی تو لٹ گئے۔ اب افسوس کر رہے ہو، اب رو رہے ہو، اب شرمندہ ہو رہے ہو، تو یہ واقعہ یہ بتلاتا ہے کہ امام نے بتلایا کہ ہم بہتر جانتے ہیں تمہارے لیے کون سا طریقہ اچھا ہے، کون سا راستہ محفوظ راستہ ہے۔ مولا وہ تو آپ کا قافلہ تھا، تجارتی قافلہ تھا، ابھی تو ہم محبت کی راہ پہ ہیں۔
ہم مودت کی راہ پہ ہیں، ہم آپ کی راہ پہ ہیں۔ مولا بتلانا چاہیں گے کہ اگر ہماری راہ پہ چل رہے ہو تو ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، ورنہ عقیدہ لوٹنے والے ملیں گے، ایمان لوٹنے والے ملیں گے، بہکانے والے ملیں گے، گمراہ کرنے والے ملیں گے۔ اگر ایمان عمل عقیدہ بچانا ہے تو اہل بیت کے راستے پہ چلنا ہے۔ اہل بیت کا راستہ سیف راستہ ہے، یہ جانتے ہیں کس راستے سے جاؤ گے۔ آج راہزن بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان پہ حملہ کر دیں گے، عقیدے پہ حملہ کر دیں گے، عمل پہ حملہ کر دیں گے، محبت پر حملہ کریں گے، آپ کے جذبات پہ حملہ کریں گے، آپ کی عقیدت پہ حملہ کریں گے۔ اور آج یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ مولا کی بارگاہ میں پہنچے، صبر ہو رہے ہیں، مولا غلطی ہو گئی، نادم ہے، پشیمان ہے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ مولا نے کہا کوئی بات نہیں، اب یہ ایک سبق یاد کر لو کہ جو ہم کہتے ہیں اسی راستے پہ امن و امان ہے، سلامتی ہے۔ کہا مولا اب غلطی نہیں ہوگی۔ اب سب مدینے والے مولا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ فرزند رسول، ہم نے سنا آپ کا ٹور لوٹ لیا گیا، آپ کا قافلہ لوٹ لیا گیا۔ افسوس، سب پرسہ دینے آ رہے ہیں۔ افسوس، ہمیں پتہ چلا۔ امام دربار میں آئے، دربار میں، وہاں سب نے کہا فرزند رسول ہمیں افسوس ہے، آپ کا قافلہ تجارت لوٹ لیا گیا، مال لوٹ گیا، بڑا نقصان ہوا، ہمیں افسوس ہے۔ امام نے فرمایا کہ میں یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں، جس جس نے میرا مال لوٹا ہے، جس جس نے میرا مال لوٹا ہے وہ لا کر پہنچا دے، غنیمت اسی میں ہے، ورنہ میں مال کو حکم دوں گا وہ مارتا پیٹتا لے کر آئے گا۔ جس جس نے لوٹا ہے سب کو لے کر آئے گا مارتے ہوئے۔ تو دربار میں کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا یہ تو ایسے بول رہے ہیں جیسے انہوں نے دیکھا ہو، جیسے انہوں نے دیکھا ہو۔ امام نے کہا ہمیں معلوم ہے کس کس نے کتنا کتنا لوٹا ہے اور کہاں کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ اب تو ہوش بگڑ گئے سب کے۔ یہ ایسا کہہ رہے ہیں جیسے انہوں نے دیکھا ہے۔ اتنا تو دشمنان اہل بیت بھی امام کے قول پہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ایسا بول رہے ہیں جیسے دیکھا ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہی یہ ہے کہ وہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب نماز وقت پہ ہو جائے، امام دیکھ رہے ہیں، عزاداری اچھے طریقے سے ہو جائے، امام دیکھ رہے ہیں، رشتہ داری صحیح سے نبھا لی جائے، امام دیکھ رہے ہیں، محبتوں کا پیغام عام کیا جائے، امام دیکھ رہے ہیں، عزاداروں کا احترام کیا جائے، امام دیکھ رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے کہ امام دیکھ رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہا ہے اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں، غلط طریقے سے کر رہے ہیں، غلط عقیدے سے کر رہے ہیں، غلط جذبے سے کر رہے ہیں، تو وہ وہیں سے آنسو بہائے گا، وہیں سے غمزدہ ہوگا، وہیں سے فریاد کرے گا۔ دشمنوں نے بہت اذیت دی ہے، ہم نہ دیں۔ ہماری ذمہ داری زیادہ ہے۔ یہ حلال حرام، یہ واجب، یہ مستحب، یہ سچ، یہ جھوٹ، حق ناحق، یہ وہ چیزیں ہیں جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم عام انسان نہیں ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں، ہم قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہیں، تو ہمیں سچ دیکھنا ہوگا، جھوٹ دیکھنا ہوگا،
حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ہمیں ہر چیز پہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ چلتے پھرتے کوئی بھی پانی پئیں، ہم امام والے ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ چلتے پھرتے کوئی کچھ بھی کھا رہا ہے وہ کھائے، ہم قرآن اور اہل بیت والے ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ اور جو ہماری ذمہ داری فقط پہنچا دینا ہے، فقط پہنچا دینا۔ بھائی نے جناب سکینہ کے حالات پڑھے، اسی سے یہ واقعہ مجھے یاد آیا کہ ہماری ذمہ داری فقط پہنچانا ہے، بیدار رکھنا ہے، پیغام پہنچانا ہے۔ عمل کرو نہ کرو وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اسلام میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، پیغام پہنچانا ہے۔ دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، کون سا لینا ہے؟ اچھا لوگے ثواب ملے گا، برا لوگے عذاب ملے گا۔ دونوں راستے پروردگار نے رکھے ہیں۔ علامہ ہلی کے چچا محقق ہلی نے یہ واقعہ لکھا، جسے علماء نے پڑھا ہے، کہ یہ کوفے میں ایک گھرانہ ایسا تھا کہ جو بیوہ عورت تھی، شوہر اس کا مر چکا تھا، اس کی ایک بچی تھی جو یتیم بچی تھی، لیکن وہ مسلمان تھی، لہذا وہ اپنے کردار سے، عمل سے ہر چیز دیکھتی تھی، حلال حرام، سچ جھوٹ، واجب کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، وہ پابندی کرتی تھی، شریعت کو فالو کرتی تھی۔ اس کے بازو میں ایک غیر مسلم تھا، اس کے یہاں شادی تھی، اس نے بھی دعوت دی کہ ہمارے یہاں شادی ہے، آپ کو بھی دعوت دی جا رہی ہے۔ اب شادی کے انتظامات ہیں تو اچھی اچھی غذائیں بن رہی ہیں، اچھی اچھی ڈش تیار ہو رہی ہے، خوشبو، کھانے کی خوشبو جو ہے وہ گھر تک آ رہی ہے، اور یہ یتیم بچی تڑپ رہی ہے۔ ماں سمجھا رہی، بیٹی ہم لوگ مسلمان ہیں، حلال کھاتے ہیں، حرام نہیں کھاتے، یہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ بچی کو سمجھاتی رہی، لیکن بچی کھانے کے ذائقے کو محسوس کرتے کہ خوشبو محسوس کر کے اس کی چاہت یہ تھی کہ یہ کاش یہ کھانا ہمیں بھی مل جاتا۔ ایک بیوہ کس طریقے سے اپنے اولاد کو پالتی ہے، ایک یتیم بچے کس طریقے سے پروان چڑھتے ہیں، اس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ماں سمجھاتی رہی، بیٹی کے رونے کی آواز بلند ہوئی، اور جس کے ہاں شادی تھی اس کے کانوں تک آواز گئی، تو پتہ لگایا کیا معاملہ ہے کہ اس کی بچی رو رہی ہے، تو پتہ چلا کہ وہ بچی کھانے کے لیے رو رہی ہے، اس کی ماں یہ سمجھا رہی ہے کہ یہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس نے فوراً ہی مسلمان باورچی کا انتظام کیا اور گھر کے سارے انتظامات اپنے بچے کے حوالے کیا، اور اس نے مسلمان باورچی کے ذریعے سے کھانا پکوایا، اور اسی مسلمان باورچی کے ذریعے سے کھانا لے کر اس کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ کیوں؟ بچی کا رونا اسے برداشت نہیں تھا۔ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہمارے گھر میں خوشی ہے تو ہمارے پڑوس میں غم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ لذیذ کھانے بن رہے ہیں، یہ شادی کے انتظامات ہو رہے ہیں، ایک یتیم بچی کھانے کے لیے ترس رہی ہے، رو رہی ہے، اور اس کی ماں اسے دلاسا دے رہی ہے، بیٹا یہ جائز نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو اسے جب پتہ چلا تو اس نے سارے انتظام اپنے بیٹے کے حوالے کیا، اور وہ اس انتظام میں لگ گیا کہ بچی کے لیے کھانا مسلمان کے ہاتھوں سے پکوانا ہے اور مسلمان کے ہاتھوں سے اس کے گھر پہنچانا ہے، تاکہ بچی کھانا کھا لے۔
اب وہ کھانا لے کر مسلمان باورچی پہنچا دروازے پہ، اور یہ بھی تو اس بیوہ نے کہا معذرت چاہتے ہیں، ہم نہیں لے سکتے۔ تو اس نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ آپ مسلمان ہیں، ہمارے ہاتھ کا نہیں کھاتے، لیکن میں نے سارے انتظامات کیے ہیں، اس کھانے کو جو ہے ہم نے اس مسلمان باورچی سے پکوائے ہیں، اور اسی مسلمان کے ہاتھوں سے یہ کھانا آیا ہوا ہے، اب آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کھانا واپس کر دیں۔ طہارت و نجاست کا پورا خیال رکھا گیا ہے، کھانا نجس نہیں ہے، پاک ہے، صاف ہے، مسلمان کے ہاتھ کا پکا ہوا ہے، مسلمان کے ہاتھ سے یہاں تک لائے ہیں۔ اب وہ عورت مجبور ہوئی، اور جیسے ہی وہ کھانا اس کے گھر میں رکھا گیا، جو بیٹی یتیم بچی رو رہی تھی وہ خوش ہو گئی، اور خوش ہوتے ہوتے اس کی زبان سے نکلا کہ میں اپنے نبی سے تمہارے لیے دعا کروں گی، اور اس کے بعد وہ کھانا دے کر چلا گیا۔ یہ بچی نے کھانا کھایا۔ اب رسول اللہ ایک نوجوان مسلمان کے خواب میں آئے۔ جو واقعہ ہے وہ یہ اہم پیغام ہے کہ ہمارا کام پہنچا دینا ہے۔ یہ رسول اور آل رسول، قرآن اور اہل بیت کی تعلیم وہ ہے جو اپنا اثر خود رکھتی ہے۔ رسول ایک مسلمان نوجوان کے خواب میں آئے، کہا ہمارا کام کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں، ہم حاضر ہیں۔ کہا وہ فلاں جو غیر مسلم ہے فلاں یہ میں اس کے ہاں جا کے یہ میسج دے دو کہ ہمارے رسول نے تمہارے حق میں کی گئی دعا قبول کر لی ہے۔ اب یہ بیچارہ خواب سے اٹھا، سوچا کہاں غیر مسلم ہے، کہا ہم مسلمان ہو کے ہی نبی کی بات نہیں مانتے، وہ غیر مسلم کیا نبی کی بات مانے گا؟ وہ سارا ڈیسیژن اپنے ہی پاس لے لیا کہ کیسے جائیں، کہیں بھگا نہ دیے جائیں، کہیں مار نہ دیے جائیں، کیا سوچے گا، اور خواب کی بات ایک دن اس نے ٹال دیا۔ دوسرا دن آیا، پھر اس نے خواب میں پیغمبر کو دیکھا، کہا ہمارا ایک کام کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ ارشاد۔ کہا وہی جو غیر مسلم ہے اس کے گھر جاؤ اور ہمارا میسج دے دو کہ بچی نے جو دعا کی ہے تمہارے حق میں ہم نے قبول کر لی ہے۔ پھر یہ سوچنے لگے، اور تیسرے دن جب خواب دیکھا تو رسول کو غضبناک حالت میں دیکھا، غصہ چہرے پہ نمودار ہے۔ کہا نوجوان ایک کام کرو گے؟ کہا کریں گے۔ کہا 2 دن سے کہہ رہا ہوں ابھی تک نہیں کیا۔ اب وہ بیچارہ لرزا کہ رسول ناراض۔ اب جو آنکھ کھلی تو فوراً اس گھر پہ پہنچا جو غیر مسلم کا تھا، جس نے کھانے بھجوائے تھے۔ دروازہ دخل الباب کیا، کہا ہمیں اندر لے لو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی مسلمان دیکھ لے۔ اندر لیا، کہا ہم اپنے نبی کا ایک میسج تمہارے لیے لائے ہیں۔ تو اس نے دیکھا، کہا کیا میسج ہے؟ کہا میرے نبی نے یہ میسج دیا ہے کہ تمہارے حق میں کی گئی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب نوجوان کو تو پتہ نہیں تھا، خواب میں جتنا میسج ہے اتنا اس نے پہنچایا۔ اب وہ غیر مسلم کہتا ہے رکو رکو ہمیں کلمہ پڑھوا دو۔ اب یہ حیران کہ معاملہ کیا ہے، فقط ہم نے اتنا میسج دیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کلمہ پڑھواؤ، ہمیں مسلمان بناؤ۔ کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ ہمارے گھر میں شادی تھی، انتظامات ہو رہے تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھیں، کھانے قسم قسم کے پک رہے تھے، یہ خوشبو اس یتیم کے گھر گئی اور وہ بچی تڑپ رہی تھی۔ ہم نے جو ہے مسلمان کے ہاتھوں سے پکوایا، مسلمان کے ہاتھوں سے اس کے گھر پہنچایا۔ جب یتیمہ کے سامنے یہ کھانا آیا تو اس نے دعا دی تھی جو ہم نے سن لیا تھا۔
اور جو رسول اللہ نے میسج دیا ہے یہ وہی میسج ہے کہ جو یتیم نے دعا ہمارے لیے کی تھی وہی قبول ہوئی ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ تمہارا اسلام بہترین مذہب ہے، ہمیں مسلمان بنا دو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت کی تعلیم پہنچائیں، جہاں اثر ہوگا وہاں پہنچ جائے گی۔ ہم یہ نہ سوچیں مجمع ناراض ہو جائے گا اور قوم ناراض ہو جائے گی اور یہ کیا کہیں گے، یہ کیا سوچیں گے۔ یہ کام ہمارا نہیں ہے، ہمارا کام قرآن اور اہل بیت کی تعلیم کو پہنچا دینا ہے۔ بس یہیں سے ربط مصائب ہے۔ یا رسول اللہ، ایک یتیم بچی نے دعا کی تو آپ نے قبول کر لیا۔ ہائے سکینہ، جو حسین کی یتیم بچی ہے اتنی ستائی گئی ہے کہ دنیا میں کسی کو نہ ستایا گیا ہوگا۔ کربلا کے سارے منظر سکینہ کی آنکھوں میں ہیں، خیام کے جلنے سکینہ کی آنکھوں میں ہیں، پردے کے لوٹنے کے سارے مناظر سکینہ کی آنکھوں میں ہیں۔ سکینہ شام غریب اپنے بابا کو تلاش کرتے ہوئے چلی ہے۔ کتنا رلائی گئی ہے سکینہ، کتنا تڑپائی گئی ہے سکینہ۔ ایسی مظلوم تو کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ اگر دعا دے رہی ہے تو یقیناً دعا قبول ہوگی۔ فرش ادا پہ آنے والے ہر فرد کو سکینہ دعائیں دیتی ہیں، عزاداری برپا کرنے والے کو جناب سکینہ دعا دیتی ہے۔ اے عزادارو، سکینہ کی دعا قبول ہوگی، اس لیے کہ سکینہ بڑی مظلوم ذات کا نام ہے۔ دربار شام تھا، کربلا سے لے کر کوفہ و شام تک سکینہ رلائی گئی ہے، پانی کے لیے ترسائی گئی ہیں، جگہ جگہ تازیانے مارے گئے، جگہ جگہ تماچے مارے گئے۔ سکینہ کو شام میں جو ہے دربار میں سکینہ نے جیسا امتحان دیا ہے کائنات میں کسی نے نہ دیا ہوگا۔ سامنے بابا کا سر تھا اور یزید بے حیا کہہ رہا تھا سکینہ ہم نے سنا ہے تمہارا بابا تم سے بہت پیار کرتا ہے، ہم تو یہ جب مانیں گے جب تم دعا کرو اور تج سے سر حسین برآمد ہو کے تمہاری آغوش میں آ جائے۔ اے عزادارو، حسین کی یتیمہ نے یہ بھی امتحان دیا، ہاتھوں کو اٹھایا، اے بابا میری محبت کا امتحان ہو رہا ہے۔ ظالموں نے دیکھا، بڑے دربار میں لوگوں نے دیکھا، سکینہ نے دعا کی، تج سے حسین کا سر برآمد ہوا، حسین کی بیٹی کی آغوش میں آیا، بیٹی نے باپ کے گلے کو سینے سے لگایا۔ یہ امتحان سکینہ نے دیا اور کہا اے بابا ستائے گئے، رلائے گئے، تماچے مارے گئے بابا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الکافرین وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، بہترین طریقے سے عزاداری مظلوم کربلا برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو کچھ عزاداری کے نام پہ کر رہے ہیں پروردگار اسے قبول فرما، ہم سب کے درمیان اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما۔ پروردگار جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا برپا ہو رہی ہے ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ